अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कई रोज़ के मुसल्लह झड़प तसादुम के बाद बिल आखिर तुर्की और कतर की सालिसी के अंदर सीज़ फायर मुआहिदा हो गया। ये हफ्ते की रात देर गए ख़बर पाकिस्तान में पहुंची कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में सीज़ फायर मुआहिदा हुआ है, यानी जंग बंदी हो जाएगी। गो के इस मुआहिदे की बहुत ज़्यादा तफसीलात तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ जो फ़रीक़ैन के प्रेस स्टेटमेंट्स देखें या फिर बयानात देखें उनके वज़रा के, उससे ये बात मालूम ज़रूर होती है कि न सिर्फ फिर और जंग बंदी के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया गया है, बल्कि इस चीज़ का भी आयादा किया गया है कि 25 तारीख यानी ये जो आने वाला हफ्ते का रोज़ है, इसको एक और मीटिंग होगी फ़रीक़ैन के दरमियान, इसी तरह कतर और तुर्की की सालिसी में, जहाँ पर इस मामले के मुस्तकिल हल के लिए कोई लाए अमल के ऊपर बात होगी। अब ये बात क्या होगी, किस तरह से होगी, और सबसे बड़ा सवाल क्या ये जो मुआहिदा है सीज़ फायर का, ये टिक भी पाएगा या नहीं, सब कुछ अपने तज्ज़ियाकारों से जानने की कोशिश करते हैं। अब जब ये मुआहिदे की खबर आई तो इसके ऊपर नेचुरली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ से रद्द अमल आया, बल्कि पूरी दुनिया का ही आ रहा था। पाकिस्तान में तो इसको बड़ी एक मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा गया। पाकिस्तानी वज़रा बड़े पुरुमीद हैं कि ये पहला कदम हो सकता है एक मुस्तकिल हल की तरफ। लेकिन दूसरी तरफ अगर अफ़गानिस्तान के वज़रा को देखें तो वहाँ से बड़ा मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है, जहाँ हमें नज़र आता है कि एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ आई, उसके अल्फाज के ऊपर, उसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी हम बात करेंगे, अपने तज्ज़ियाकारों की राय लेंगे। उसके अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो मोहतात, और उसमें इस बात की एक्नॉलेजमेंट की गई कि कोई भी ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। वहीं जब हम अफ़गान वज़रा या रहनुमाओं की बातें सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर सामने आता है। इसके ऊपर राय ये भी दी जा रही है कि बड़ा जारहाना रद्द अमल जो मुख्तलिफ वज़रा हैं तालिबान क़यादत के, उनकी तरफ से आ रहा है। वज़ीर दिफ़ा के बयान को ही ले लीजिए, जब कतर की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई इस मुआहिदे से मुतल्लिक, तो उसमें पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर सरहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अफ़गानी वज़ीर दिफ़ा ने बड़ा एतराज़ किया, और उन्होंने ये भी कहा कि इसको ड्यूरेंड लाइन कहा जाए, बॉर्डर नहीं, ये तनाज़ा कहीं डिस्कस नहीं हुआ। अब इस तरह के बयानात का मतलब क्या है, इसको किस तरह से लिया जाना चाहिए, इसके ऊपर सवाल ये बनता है कि जंग बंदी यकीनन हमेशा एक मुस्बत पेशरफ्त होती है, लेकिन क्या ये ठहर पाएगी? क्या ये हम समझ सकते हैं कि मुस्तकबिल की तरफ और जो असल मसला है यानी दहशतगर्दी का, उसकी तरफ एक मुस्बत कदम है? इसी को जानते हैं। हमें ज्वाइन करें इसके लिए इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, सैयद मोहम्मद अली साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब से शुरू करते हैं। भट्टी साहब, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है, और ये हमें पहले बताएं इस्लामाबाद में इसको किस तरह से लिया जा रहा है? वज़रा के बयान तो हम सुन रहे हैं, बट पसे पर्दा क्या चल रहा है? क्या जो 25 को मुलाकात होनी है उससे मुतल्लिक तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस क्या ज़ाहिर की जा रही हैं? क्या अफ़गानिस्तान वफा करेगा ये जो 5 दिन का दरमियान में सीज़ फायर है इसको? मैडम शेख, अफ़गानिस्तान, आपका सवाल है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान जंग बंदी मुआहिदा क्या मसले की हल की तरफ एक ठोस कदम है? कदम तो है, लेकिन ठोस कदम नहीं है। और मैं दुआ तो करता हूँ, उम्मीद तो करता हूँ कि अल्लाह करे, पड़ोसी मुल्क है, अल्लाह करे कि हमारी ये सरहद जो है इस पे अमन रहे, और अल्लाह करे कि जो दहशतगर्द अफ़गान सरज़मीन से आते हैं और यहाँ खून की होली खेलते हैं, या जो कैंप हैं वहाँ, या जो बेस कैंप हैं वहाँ, या जो ट्रेनिंग कैंप हैं वहाँ, या जो टीटीपी वाले तालिबान हुकूमत के ज़ेर साया मौजें कर रहे हैं काबुल में और हर जगह, अल्लाह करे कि उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई हो या उनको रोक ले अफ़गान हुकूमत। लेकिन मुझे ये दुआ तो मैं करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा। और क्यों नहीं होगा, इस पर आने से पहले इस्लामाबाद में एक उम्मीद तो की जा रही है, और अफ़गानिस्तान में जैसे रद्द अमल मिक्स है, यहाँ भी रद्द अमल मिक्स है, लेकिन हुकूमती सतह पर और एक उम्मीद तो की जा रही है कि उम्मीद है आगे काम बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ प्लान ए प्लान बी भी है कि नहीं बढ़ेगा, नहीं होगा तो फिर क्या करना है, क्योंकि इस बार रियासत और हुकूमत ने तहैया किया है कि अब ये नहीं हो सकता कि हम हमारी तरफ लाशें हम उठाते रहें, अपने अजीज़ों को दफनाते रहें और हम सिर्फ बातचीत करते रहें। हम पीछे जाएंगे,
दहशत गर्दों के और पीछा करेंगे दहशत गर्द ठिकानों का। अब मैडम शेख, इस सवाल पे आने से पहले एक आपके ज़हन में होगा कि अमेरिका का जो 20 नुकाती अमन फार्मूला था गज़ा का, सदर ट्रंप की उसमें आप खुद देख चुकी हैं कितनी कोशिशें थीं, और उस यहाँ तो तुर्किया और कतर की सालसी थी और अमन मुआहदा हुआ, और इस्तांबुल में अगला मुज़ाकराती दौर भी होना है, इस्लामाबाद में भी सुना जा रहा है होना है, और काबुल में भी सुना जा रहा है यहाँ से इनवाया जाएगा। लेकिन वहाँ गज़ा में सदर ट्रंप साहब की ज़ेर निगरानी ये था, 20 मुल्कों के सरबराह थे जब अमन मुआहदे पे दस्तखत हो रहे थे शर्म शेख में, और अमेरिका, मिस्र, तुर्किया और कतर की गारंटियाँ थीं। लेकिन क्या हुआ, अमन मुआहदे के बाद 47 बार इसराइल ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी अब तक की है और अब तक कर चुका है। तो ये अमन मुआहदे तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो होना होता है, उसके बाद वही होता है जो जिसका डर होता है। यहाँ जो पाक अफ़गान अमन मुआहदा है, ये मुझे क्यों नहीं लगता कि ये आगे तोड़ चढ़ पाएगा या अभी इस वाकई जंग बंदी हो गई है या सीज़ फायर हुआ है। इसकी वजह, पहली वजह एतमाद की कमी है और नफ़रत की फ़िज़ा है, और ख़ास तौर पर जो तालिबान हुकूमत है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत नवाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल से, मुझे नहीं समझ आती क्यों हैं, लेकिन दिल से पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस अमन मुआहदे पे खुश नहीं हैं। और एतमाद की कमी, नफ़रत की फ़िज़ा। दूसरा, अब सूरत हाल कुछ इस तरह की बन रही है कि अब माने ना माने, पीछे भारत है, आगे तालिबान हुकूमत है और आगे खारजी दहशत गर्द हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अमन मुआहदा तोड़ चढ़ेगा। और फिर दाश, अलकायदा को छोड़ दें, तीसरा पॉइंट, 7 अभी एक रिपोर्ट आई है कि 7 TTP के सिर्फ बेस कैंप हैं, बड़े कैंप हैं, और $4300 नूर वली महसूद का एजाज़िया था, है या था, ज़िंदा है या मर गया है, बहरहाल $4300 उसको अफ़गान तालिबान हुकूमत की तरफ से एजाज़िया मिलता था, और बड़ा उसको प्रोटोकॉल मिलता है उस हुकूमत में। और TTP और अफ़गान हुकूमत की जो मोहब्बतें हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं हैं, तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये तोड़ चढ़ेगा। फिर 2600 किलोमीटर की पाक अफ़गान सरहद है, तरह तरह के शरपसंद अनासर हैं, तरह तरह के मफादात हैं, लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये तोड़ चढ़ेगा। और फिर आखिरी बात मैडम शेख, ये तो एक अमन मुआहदा है, इस तरह के बहुत सारे अफ़गान तालिबान ने मक्का में अमन मुआहदे किए, मदीना में अमन मुआहदे किए, और मुल्कों की ज़ेर निगरानी अमन मुआहदे किए, और आते ही तोड़ दिए गए। हमारी इस तरफ से हमारे वज़ीर ख़ारजा 4 बार काबुल का दौरा कर चुके हैं, हमारे वज़ीर दिफ़ा और इंटेलिजेंस नुमाइंदे को 5 दफ़ा भेजा गया काबुल, सेक्रेटरी सतह के अफसरों के 5 दौरे हुए, कौमी सलामती के मशीर का दौरा हुआ, और जॉइंट कोऑर्डिनेशंस के मीटिंग्स 8 हुई, 8 जॉइंट कोऑर्डिनेशन इजलास हुए, 225 बार बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हुई, 836 बार इज्तिजाजी मरासले भिजवाए गए, 13 डिमाश दिए गए सफारत खाने को। एंड रिज़ल्ट क्या निकला? जंग। एंड रिज़ल्ट क्या निकला? जब हमने दहशत गर्दों का पीछा किया या दहशत गर्द ठिकानों का, तो तब बात बनी। ठीक है। तो बात यह है, ताकत अमन की ज़मानत है, अपनी सरजमीन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अब हमें किसी कोई गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि क्या होने जा रहा है या क्या होगा, या किसी खुशफहमी में जहाँ नहीं आप रहना बात चाहिए। कर रहे हैं, उस बात में बड़ा वजन है, ताकत अमन की ज़मानत। लेकिन दूसरी तरफ सैयद मोहम्मद अली साहब, जब हम देखते हैं अफ़गान रहनुमाओं के बयानात, तो उसमें भी हमें एक गरूर, एक जोम नज़र आता है। ख़ासकर आप देख लें, जब कतर ने बॉर्डर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के लिए, तो फिर ड्यूरेंट लाइन का एक मसला निकाल लिया। फिर और बहुत सारे बयानात हैं जिसके ऊपर ये कहने के ऊपर या एक राय कायम होती है कि अफ़गानिस्तान क्या इसको सीरियसली भी ले रहा है, मुस्तकिल और देर पा अमन की जब बात करते हैं। तो आपकी इसके ऊपर क्या टेक अवे है, क्या रीडिंग है? मैं ये समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत का जो मौजूदा मिजाज है, उसको सिर्फ पाक अफ़गानिस्तान के जो दो तरफ़ा ताल्लुकात या दहशत गर्दी के तनाजुर में मुकम्मल तौर पे नहीं समझा जा सकता। मैं समझता हूँ, अगर आप जिस तरह भट्टी साहब ने बड़ा जामिया तज्ज़िया पेश किया कि देखें कितनी हमारे सिफारती जो है दौरे आला सतही
चाहे वो सियासी सतह पे हो, सिफारती सतह पे हो, फौजी सतह पे हो, इंटेलिजेंस की सतह पे वो हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है पिछले 4 सालों में 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें बेशतर अफगान टेरिटरी से हुई हैं और अफगान रिसोर्सेज से हुई हैं, अफगान असलहे से हुई हैं, अफगान दहशतगर्दों के ज़रिए से हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ, जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं, देयर इज़ अ मेथड टू द मैडनेस। और फिर आप इसको दो और तनाजुर में भी देखिए कि जो इनका, फिर आप देखें कि एक 13 ममालिक का बहुत बड़े पैमाने पे इजलास दोहा में हुआ था कुछ अर्सा कबल अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में, और उन्होंने भी वही कहा जो कि रीजनल कंट्रीज जो हैं, जो इम्पोर्टेंट मॉस्को फॉर्मेट में शरीक हैं, ईरान है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान है, तो इन तमाम ममालिक ने भी बबांगे दोहल वही कहा कि आप दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें, मनशियात के लिए इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन बजाय इसके कि वो आलमी बरादरी, आलमी इदारों, पाकिस्तान और दीगर हमसायों की बात पे कान धरते, वो भारत गए और भारत जाके उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने भारत के जो कि अक़वाम मुत्तहिदा आलमी क़वानीन के ऐन मुनाफी जो मौक़िफ़ है मसले कश्मीर पे, उस पे उनकी सपोर्ट की। तो मैं समझता हूं कि ये एक तरह से बार्गेन पॉसिबल है कि हम आपको कश्मीर के मसले पे आपको सपोर्ट करेंगे डिप्लोमेटिकली, आप हमें फाइनेंशियली और मिलिटरीली सपोर्ट करें। और फिर आपने देखा कि जयशंकर साहब ने बताया कि वो भारतीय एम्बेसी जो कि उजलत में 4 साल पहले बंद की गई थी, वो दोबारा खोलने का उन्होंने ऐलान किया। तो मुझे यूं लगता है कि और फिर आप देखें उसी भारत के दौरे के दौरान जो उनके अबूरी वजीर खारजा हैं, एक बहुत बड़े पैमाने पे एक इतने, मतलब आप देखें कहाँ कुर्रम एजेंसी है और कहाँ चागी है, मतलब 1200 किलोमीटर के इलाके में मुहित अराजी पे, पाकिस्तान पे बहुत सारी जगहों से हमला किया गया। तो मैं ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि ये एक दिन उन्होंने सुबह उठ के फैसला किया कि चलो जी पाकिस्तान पे हमला कर दिया जाए। तो इन तमाम चीजों के डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि यूं लगता है कि पाकिस्तान की बरादरी और पाकिस्तान के दबाव के नतीजे में इन्होंने ये फैसला किया है कि हमने अब भारत की एक रियासत प्रॉक्सी के तौर पे इस खित्ते में चलना है और भारत के जो तस्वीराती और सिफारती और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको आगे बढ़ाना है। उसके नतीजे में हमने उनसे डॉलर वसूल करने हैं और एक गैर जिम्मेदार नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे, बजाय इसके कि एक मुस्तहकम जिम्मेदार कौम के तौर पे अब उन्होंने अपना मुस्तकबिल का अहाता किया है। दूसरा पहलू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इनका डोमेस्टिक डायनामिक्स भी हैं। इनका एक डिप्लोमेटिक विंग है जो कि कतर में मौजूद है अमेरिका की इजाज़त से तकरीबन 10-12 साल से। फिर इनका एक पॉलिटिकल विंग है जो कि रियासत और हुकूमत को चला रहे हैं काबुल में मुल्ला याकूब। और फिर जो इनकी नज़रियाती क़यादत है जो कि अखुनज़ादा हिबतुल्लाह साहब की क़यादत में जो है कंधार में मुकीम है। इन तीनों के दरमियान भी मैं समझता हूँ इख्तिलाफात में इजाफा हुआ है और यूं लगता है कि जो काबुल है वो अब जो नज़रियाती क़यादत है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा। उनके दरमियान इख्तिलाफात में इजाफा हो रहा है और एक आपस में पावर स्ट्रगल भी इंटेंसिफाई हुई है, जिसकी वजह से अगर नज़रियाती क़यादत चाहे भी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ ना की जाएं या उनकी सरजमीन या वसाइल इस्तेमाल ना किए जाएं, तो रियासत जो है यूं लगता है जो उनका पॉलिटिकल विंग है यानी कि जो मुल्ला याकूब हैं वो शायद अब उतना कान नहीं धर रहे और वो अपनी पावर स्ट्रक्चर में अब ज़्यादा एम्बिशियस यानी कि एक डिज़ाइन रखते हैं और नज़रियाती जो अमल दखल है उसको वो विद इन द पावर स्ट्रक्चर चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को भी एक चैलेंज का सामना है कि वो किससे बात करें और जिससे वो बात करते हैं क्या वो वाकई वो कमिटमेंट जो कि नज़रियाती क़यादत देती रही है उसकी पासदारी करना चाहते हैं या नहीं। और फिर एक चौथा फैक्टर ड्यूरेंट लाइन का है कि इसमें आपको एक रिवाइवल ऑफ अफगान नेशनलिज्म भी की भी हिंट मिलती है।
کیونکہ جو بھی حکومت رہی ہے اس نے بدقسمتی سے یہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل لا کے مطابق جو ایک ریالٹی ہے اس کو ریکوگنائز میں کرنے میں پہلو تہی سے کام لیا ہے. اور پھر آخری بات جو اب انہوں نے جزیرہ سے انٹرویو کے دوران بھی کہی کہ وہ بات اس بات کو ثابت کر دیتی ہے کہ جناب ٹی ٹی پی کو ہم تو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں لیکن ان کا جو موجودہ کی سیاسی قیادت ہے وہ ان کو دہشت گرد تنظیم نہیں سمجھتی. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ جو امن منصوبہ ہے یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا یا یہ ناکام ہوتا ہے تو وہ پہلے سے وہ بھی پیش بندی کر رہے ہیں کہ جناب اگر پاکستان کی جانب سے کوئی ممکنہ دہشت گردی کے حملے کے جواب میں دوبارہ اگر کوئی کارروائی کی جائے تو پھر وہ ٹی ٹی پی کو ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ بھی دیں گے. یہ ہنٹ میں ایک اینالسٹ کے طور پہ ان کے الجزیرہ کے انٹرویو کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ عالمی برادری اقوام متحدہ اور پاکستان کے موقف جو کہ ٹی ٹی پی کو ایک نہ صرف خطے بلکہ عالمی دہشت گرد تنظیم جس کے اور القاعدہ سے بھی تعلقات ہیں وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو سمپتھی ہے وہ ان کے لیے ابھی بھی برقرار ہے پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان مذاکرات میں کہ جناب ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کی جو ریٹیلیشن ہے اس کی کاسٹ کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں جنگ بندی کے نتیجے میں لیکن ایک مؤثر کارروائی عالمی برادری عالمی قانون اور پاکستان کی توقع کے مطابق ٹی ٹی پی کے خلاف شاید کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں ہے. محمل کیا آپ کی بھی یہی ریڈنگ ہے اور اگر ایسا ہے بھٹی صاحب آئی سی یو میں ذرا باقی سب کے کامنٹس لے کے پھر آپ کے پاس آتی ہوں. محمل کیا آپ کی بھی ریڈنگ یہی ہے یہ جو ابھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور پھر 25 تاریخ کی ملاقات ہے اس سے اگر ایسا ہے تو کیا واقعی میں اس مسئلے کا فی الوقت کوئی حل نہیں نظر آ رہا اور بلکہ یہ زیادہ ملٹیپلائی ہوتا ہوا نظر آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ؟ دیکھیے لینا میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں تو مجھے کوئی زیادہ میں آپٹیمسٹک نہیں اس کے بارے میں کہ یہ معاملہ جو ہے کوئی اس کا دیر پا حل کوئی نکلے گا کوئی لانگ ٹرم سلوشن نکلے گی. اور اس کی وجہ جو ہے ابھی یہاں پر بیان بھی ہوئی کہ بیسکلی لگ نہیں رہا کہ افغان طالبان کسی بھی موڈ میں ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی یا جو دوسری دہشت گرد جماعتیں وہاں پر اکٹھی ہوئی ہیں افغانستان کی سرزمین پر ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں. تو ایک تو پہلی چیز یہ تو بہت کلیئر ہے جس طرح ابھی انہوں نے ادھر کے افغان طالبان کے ڈیفنس منسٹر کی بھی انٹرویو کی محمد علی صاحب نے بات کی ہے. بالکل انہوں نے جس طریقے سے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنے اپوننٹس کو دہشت گرد سمجھتا ہے یعنی کہ بیسکلی وہ خود جو ہے افغان طالبان ان کو دہشت گرد نہیں سمجھتے. اور پھر انہوں نے کہا ویسے کہ ہم کوئی سپورٹ نہیں کرتے اٹیک ہو جو آرمڈ گروپس کی طرف سے ہو پاکستان کے اوپر بھی ہو اور ہم نہیں استعمال کرنے دیں گے افغان ٹیریٹری کو ایسے چیزوں کے لیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے لینا کہ ویسے ہی افغان طالبان تو اس ایک ڈینائل کے اندر ہیں کہ ٹی ٹی پی نہ وہ دہشت گرد ہے نہ وہ کوئی ہماری سرزمین سے اٹیک کرے. یعنی کہ اگر وہ یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی اس طرح کا کراس بارڈر انفلٹریشن نہیں ہوگی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگا تو پھر آپ کو سب سے پہلے تو یہ ماننا ہے کہ دہشت گرد آپ کی سرزمین کے اوپر ہے. تو ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا پھر علینا یہ جو آپ نے اعلامیہ کی بات کی اعلامیہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں پہلے اس کے اندر لفظ بارڈر تھا جو دوحہ کی طرف سے ہے پھر اس کے بعد وہ لفظ نکال دیا گیا اور اس کو مطلب کہ ٹینشن بٹوین دا ٹو بردرلی کنٹریز کر کے اس طرح سے جو الفاظ کا استعمال اور چناؤ جو کیا گیا ہے تو اس کو افغان طالبان اپنی ڈپلومیٹک ون سمجھتے ہیں. اور پھر ایک جو اور بات یعنی کہ وہ تو بارڈر کو آپ دیکھیں نا انٹرنیشنل بارڈر کو تسلیم کرنے پھر وہ تیار ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ایک بائی لیٹرل معاملہ ہے کہ یہ تو ہم دو ممالک کا معاملہ ہے اور دو لوگوں کا اور اس ریجن کے لوگوں کا معاملہ ہے. تو اس کے اندر یعنی کہ کوئی اور اس کے اندر آئے نا کوئی اور اس کے اندر میڈیٹ ہی نہ کریں. یہ ایسی بات تو نہیں ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر ہے. کس طریقے سے آپ یہ چیز کہہ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. اچھا پھر علینا اگر ویسے اوور آل دیکھا جائے انہوں نے ابھی یہ جو ماسکو میٹنگ کی بھی ادھر بات ہو رہی تھی جو ماسکو میں کنسلٹیشن ہوئی اس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ کہی افغانستان کی طرف سے جی ہماری اسٹرینتھ نہیں ہے اور ایک جو جس کی بات شاید صافی صاحب بھی پہلے کر چکے ہیں اور بھی لوگ کر چکے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو وہ داعش کے ساتھ مل کر ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے. اچھا وہاں پر انہوں نے جب اس طرح کی بات کی تو وہاں باقی ممالک نے ان سے کہا کہ آپ کو کس قسم کی سپورٹ چاہیے آپ بتائیے. جو
کمپریہنسو میجرز لینے. اگر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں اس کے اندر انہوں نے کہا کہ افغانستان کو ہم سپورٹ کریں گے جو بھی کمپریہنسو میجرز لینے ہیں ایلیمینیشن آف ٹیررزم کے لیے, ایریڈیکیشن کے لیے, یعنی کہ تاکہ افغان سوئل جو ہے وہ ایک باقی ممالک کی سیکیورٹی کو, خاص طور پہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں یا ریجنل کنٹریز ہیں یا دنیا جو ہے اس کے خلاف نہ استعمال ہو ان کا جو افغان سوئل ہے. اب آپ مجھے بتائیں اگر واقعی افغانستان سیریس ہو کہ وہ کوئی ایکشن لینا چاہتا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف, تو پھر تو وہ کہے گا کہ آپ ہمیں اس طرح سپورٹ کریں, اگر کوئی ہمیں ملٹری سپورٹ چاہیے, ہمیں ڈپلومیٹک چاہیے, ہمیں کوئی فائنینشیل سپورٹ چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے, ہمیں بالکل افغانستان کی طرف سے کوئی سیریسنس نہیں نظر آئی. آپ ان کے جس طرح کے بیانات ہیں, کوئی ان کا اسپوکس پرسن ایک بات کرتا ہے, ڈیفینس منسٹر ان کا دوسری بات کرتا ہے, لیکن اینڈ پر وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری سرزمین سے تو کچھ نہیں ایسا ہو رہا, کون سی دہشت گردی, اور ہم ویسے سپورٹ نہیں کریں گے کوئی دہشت گردی, لیکن پھر وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں رہی. یہ جو چیزیں نا, یہ جو کنفیوژن ہے وہ جان کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو بتاؤں علینا کہ میں نے ادھر خیبر پختونخوا کے بھی کچھ صحافیوں سے بھی اس کے بارے میں بات کی, اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اگلے چند سال بڑے ہی پاکستان کے لیے اور خطے کے لیے بڑے ہی یہ ڈیڈلی ثابت ہوں گے. یعنی کہ جس قسم کی دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے, آپ دیکھیں کہ جو نور ولی محسود ہیں اور جو باقی سارے لوگ ہیں ادھر جو اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, اور اتنی زیادہ تنظیمیں وہاں اکٹھی ہوئی ہیں, وہ خالی پاکستان کی سرزمین پر حملہ آور نہیں ہوں گی, وہ خالی انڈیا کی پراکسیز بن کر پاکستان پر نہیں اٹیک کریں گے. ادھر اور بھی دوسرے ہیں جو گلوبل ٹیررسٹ جماعتیں بھی ہیں, جو دوسرے پورے ریجن اور پھر دنیا کے لیے ایک خطرہ بنے گا. تو یہ میرے خیال میں الارم بیلز شوڈ رنگ اکراس دا ورلڈ. اس کے اوپر تو سب کو اکٹھے ہونا پڑے گا, اور افغان طالبان کے بات سمجھانی پڑے گی کہ آپ اپنی کمٹمنٹس پوری کریں, ورنہ یہ چیز جو ہے اس طرح سے نہیں چل سکتی. جہاں یہ بڑی تشویشناک بات ہے جس کے اوپر ہمارے سارے تجزیہ کار پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان جب لکھت پڑھت میں بات کرتے ہیں تو بالکل ایک بائی دا بک اسٹیٹمنٹ جس میں وہ کہتے ہیں ہم اب بائی دا رولز کھیلیں گے, لیکن دوسری طرف جو ان کے میڈیا کے اوپر بیانات ہیں, جو وہ بات کرتے ہیں پریس کانفرنسز کے اندر, وہ بالکل مختلف ہیں. ایسا کیوں ہے, اس سے کیا مطلب لینا چاہیے, اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کریں پاکستان افغانستان سیز فائر معاہدے کے اوپر. عمر چیوا صاحب, بریک سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے اور ہمارے تمامی تجزیہ کاروں نے خدشے کا اظہار کیا آنے والے دنوں میں, نہ صرف اس معاہدے سے متعلق بلکہ صورتحال سے متعلق دونوں ہمسایوں کے درمیان. لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں, اب یہ دیکھیں افغانستان کی جو پریس ریلیز ہے معاہدے کے بعد, اس میں خاص طور پہ یہ لائن بڑی اہم ہے جس میں وہ کہتے ہیں نور ول دے سپورٹ گروپس کیرنگ آؤٹ اٹیکس اگینسٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان. یعنی افغانستان یا دونوں ممالک میں سے کوئی بھی ایسے کسی گروپ کی پشت پناہی نہیں کرے گا جو کہ حکومت پاکستان کے خلاف کوئی اٹیک یا حملے میں ملوث ہو. دوسری طرف پھر ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کے جارحانہ بیانات. یہ تضاد کیوں ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اور پاکستان جب اس معاہدے کو اپنی ایک فتح قرار دیتا ہے, اور کچھ وزراء تو یہاں تک کہہ رہے ہیں اسپوکس پرسن کہ پاکستان نے شٹ اپ کال دے دی افغانستان کو اس سارے معاملے کے بعد مذاکرات کی میز پر بٹھا کر, تو کیا یہ کہنا درست ہے پاکستان کا؟ جی صاحب دیکھیں, اگر تو یہ جو آپ نے بات کی شٹ اپ کال, یہ جو آپ نے شٹ اپ کال والی بات کی ہے, اوور آل تو یہ معاہدہ جو ہے یہ پاکستان کی فتح ہے کہ اس میں انہوں نے ایک میڈیشن کو بھی ایکسیپٹ کیا, اس میں انہوں نے اس کو بھی تسلیم کیا کہ ٹی ٹی پی ایک ایشو ہے اور پاکستان کے اس پر سیریس کنسرن ہیں, اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی بھی کمٹمنٹ دی کہ ہم اپنی زمین کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, یعنی کہ ٹی ٹی پی کو ہم اس کے فیسیلیٹیٹر سہولت کار نہیں بنیں گے. یہ تو ان کی باتیں جو انہوں نے معاہدے میں کی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کیا جو انہوں نے پہلے دوحہ ایگریمنٹ کیا تھا جو امریکیوں کے ساتھ کیا تھا, اس میں بھی انہوں نے یہ باتیں کی تھی کہ ہم اپنی زمین جو ہے کسی اور کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو انہوں نے تو اس پہلے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی ہے. اگر آپ ان کے ٹریک ریکارڈ پر جائیں, دیکھیں میری نظر میں ان کا معاہدہ کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کا ٹریک ریکارڈ امپورٹنٹ ہے. کیا ماضی میں جو انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں کیا وہ اس پر پورا اترے ہیں, یا کہ ادھر بھی انہوں نے وائلیشن کی ہیں؟ تو وہ ماضی میں بھی وائلیشن کرتے آئے ہیں. میں ابھی بھی کو بہت زیادہ ہوپ فل نہیں, وہ جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے نا گاڈڈ آپٹیمزم, میری ایک گاڈڈ آپٹیمزم ہے کہ اللہ کرے کہ صورتحال بہتر رہے. لیکن یہ ہے کہ ڈیٹرنس کے لیے ہمارے پاس ایک دفاعی طور پہ ہم اتنے اسٹرانگ ہیں
کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک طالبان کو محسوس ہو سکتا ہے کہ ان کی اوورآل اتھارٹی انڈرمائن ہوگی. ایک تو ہم نے ان کو اوور دا ٹائم یہ جو افغانستان کے بارے میں ایک متھ ڈیولپ ہوئی ہے کہ جی وہ ایک امپائر کا گریو یارڈ ہے, انہوں نے کبھی کسی کو رول نہیں کرنے دیا, یہ ساری میتھ ادھر پاکستان میں ڈیولپ ہوئی ہیں کیونکہ یہ ہمیں سوٹ کرتے تھے اور ہم جو ہے ان کو بڑا ایک انوینسیبل قسم کا اور بڑا ان کو کوئی آج تک ہرا نہیں سکا, ہم نے ان کو بہت زیادہ گلیمرائز کیا. تو اب جو ہے افغان جو ہیں انہوں نے وہی چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرنا شروع کر دی ہیں. اس میں یہ ذکر نہیں کرتے کہ جس دور کی بات کرتے ہیں اس میں ان کے پیچھے کون تھا, وہ پاکستان کھڑا تھا. ان کی تو اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہے, یہ گوریلا وار کے علاوہ انہیں آتا کو نہیں ہے, اور ان کی کیلکولیشن غلط ہے کہ کوئی اور کسی نے آنا ہے. پاکستان نے تو افغانستان پر جا کر قبضہ نہیں کرنا, ہم تو اپنے ایک سلامتی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, تو نہ ہم ادھر جائیں گے نہ یہ گوریلا وار ہوگی. اب یہ ہے کہ جو طالبان کے لیے اس دفعہ سچویشن ڈیفرنٹ ہے, یہ اس ٹائم کوئی ان کو اقتدار سے کسی نے نکالا نہیں, یہ اقتدار میں موجود ہیں. تو اس دوران جب ان کی اتھارٹی انڈرمائن ہوگی تو یہ ان کے لیے بڑا باعث تکلیف ہوگا. تو اب لیکن یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کو ضرور رہیں گے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. تو ٹی ٹی پی کا چیلنج ہمارے لیے سیریس ہو گیا. اوورآل جو افغانستان کے ساتھ ٹینشن ہے اس کا جو ایک پاکستان میں جو ایک امپیکٹ آیا وہ یہ آیا ہے کہ لوگوں کی نہ افغان طالبان کے حوالے سے جو غلط فہمیاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی, ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ختم ہو گئی, اور یہ بھی ختم ہو گئی کہ ہم کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہیں ٹی ٹی پی سے. اب یہ بات بہت زیادہ کلیئر ہو گئی کہ ہم ٹی ٹی پی کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اوورآل ایک پاکستان میں اس بات پر کنسنسس بھی آیا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس چیز کا بھی ایک احساس ہو گیا کہ یہ ایسی جنگ ہے جو ناگزیر ہے. یعنی کہ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ جنگ کرنا بہتر نہیں ہے, جنگ کرنا تو کبھی بھی بہتر نہیں ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو امن کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ وہ تو روزانہ ہمارے بچے کھا رہے ہیں, یعنی کہ ٹی ٹی پی والے آئے دن کسی ایک جگہ پہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, دوسری جگہ پر کر رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا بھی مورال ڈاؤن ہو جائے گا. تو لہٰذا ان کو کسی جگہ پر سٹاپ لگانے کی ضرورت ہے. ایک پہلے تو ان کے جو فیسیلیٹیٹرز تھے ان کو سٹاپ لگایا ہے, اب ان کو یہ پتا ہوگا کہ کبھی بھی کھرا افغانستان کی طرف آیا تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ F-16 بھی آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ادھر پاکستان میں رہ گئے ہیں اب یہ بھی اب ہارم نہیں ہوگا جی کہ آپریشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. جدھر ٹی ٹی پی ہوگی اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہوگی. تو اگرچہ یہ رستہ مشکل ہے, اس میں رسک انوالو ہے, لیکن یہ پاکستان کی بقا کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, اور ابو آل یہ خیبر پختونخوا اور ادھر بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن عمر چیمہ صاحب مجھے یہ بتائیں, اگر ایسا ہے افغانستان ٹی ٹی پی کو بیانات کی حد تک ایٹ لیسٹ دستبردار نہیں ہو رہا, رائٹ, ہمارے باقی تجزیہ کاروں کو یہی امپریشن ہے. دوسرا یہ بھی اسٹیبلشڈ ہے کہ کہیں نہ کہیں افغانستان بھارت سے فیسیلیٹیشن مانگ رہا ہے, اور یہ انسیٹ جو ان کی پارٹنرشپ ہے یہ آنے والے دنوں میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید زیادہ ہو سکتی ہے. تو ایسے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز آگے پہنچے گی اور یہ چیز ناگزیر ہو گئی ہے یہ جنگ؟ اس کے لیے تو پاکستان کے بھی بڑے ریپریکشن ہو سکتے ہیں. پھر دیکھیں میری تو ایک اس کے بارے میں بڑا ریئلسٹک ویو ہے. ہمیں انڈیا کے حوالے سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ انڈیا ہمارے بارے میں کوئی اچھا سوچے گا, تو اس کے حوالے سے ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے. انڈیا کے لیے بہتر آپشن جو ہے کوئی پراکسی ہے بجائے کہ پاکستان کے ساتھ. معذرت عمر چیمہ صاحب, جب آپ یہ, میں تھوڑا سا کنفیوز اس لیے ہوئی ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اب تحریک طالبان پاکستان کو یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ ریاست پاکستان آپ کے خلاف ہے, اور افغانستان کی طرف سے اگر آپ کو سپورٹ ہوگی تب بھی آپ کے پیچھے آیا جائے گا. لیکن افغانستان تو ابھی بھی سپورٹ کر رہا ہے, افغانستان کے پیچھے سب کے مطابق بھارت ہے. تو یہ تو ہلہ شیری نہیں ملے گی بلکہ اس معاملے میں ٹی ٹی پی کو, اور بلکہ کھل کر سامنے آئیں گے. علینا, میں نے پہلے بات کی کہ یہ جنگ جو ہے ہمارے لیے ناگزیر ہے, اور یہ ہمیں پہلے بھی آئیڈیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے. اب جو ہے افغانستان جو ہے وہ بھی ایک انڈیا سے سپورٹ لینے کی کوشش کرے گا. وہ ہمیں اس کے بارے میں میرے خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں کیلکولیشن پہلے سے موجود ہیں. پیشتر اس کے
کہ وہ ایک باقاعدہ یعنی کہ وہ ایک ٹھوس شکل میں ان کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، پیشتر اس کے کہ جس جگہ پہ ابھی ہمارا تھریٹ لیول ہے یہ اس سے بھی آگے چلا جائے. تو ایک چیز اگر ہمیں 2 سال پہلے کر لینی چاہیے تھی، ہم نے 4 سال افغان طالبان کو کہتے رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو لگام دیں. ایون کہ ہمارے کوئی عرب ممالک بھی درمیان میں انوالو رہے ہیں، افغانستان والے نہیں مانے. بٹ سر یہ میرے لیے بڑا اہم ہے کہ آپ کی یہ ریڈنگ ہے کہ آپ کو لگتا ہے اس پوری جھڑپ کے بعد افغانستان یا افغان طالبان حکومت کو یہ ادراک ہو گیا ہے یا ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب ان کو ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کرنا. باقی جو پینلسٹ ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. بھٹی صاحب کی طرف مجھے جانے کی اجازت دیجیے گا. پھر ہو سکتا ہے میں یہ بات نہیں کر رہا سر، آپ نے ابتدا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو سپورٹ کرنے کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. اب اگر افغانستان کو یہ پتا ہے کہ اگر کھرا افغانستان میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے F-16 جہاز بھی آئیں گے، تو لہٰذا اس کی کاسٹ پہلے سے زیادہ ہے. پہلے ہم صرف ان کو پیغام دے رہے تھے، لیکن کیا یہ کاسٹ ایک ڈیٹرنٹ ہوگی افغانستان کے لیے؟ کیا یہ کاسٹ سر یہ اتنی بھاری ہے کہ افغانستان کہے گی نہیں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، ہم نہیں اب پشت پناہی کریں گے، ہم ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ میرے خیال ہے کہ اس سے ڈیٹرنس کریٹ ہوگی. آپ یہ بتائیں نا کہ دیٹ از دا پوائنٹ نا سر. اسی کے اوپر تو اسی کے اوپر تو اختلاف رائے آ رہا ہے. بھٹی صاحب سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے. جی میڈم شیخ، ابھی محمد علی صاحب نے ایک نقطے پہ بات کی. 2 پوائنٹ ہیں صرف اس میں کہ طالبان حکومت آئی 4 سال پہلے، مجھ سمیت ہم ساروں نے بھنگڑے ڈالے، یعنی مجھ سمیت ساروں نے نہیں، میرے جیسے اور بھی لوگوں نے، کہ کمال ہے اپنی حکومت آ گئی. اب تو افغانستان میں سمجھیے کہ پاکستان کی حکومت آ گئی اور ہم نے تو اس پہ خوشی کے شادیانے بجائے. اور جیسا محمد علی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان 4 سالوں میں 10,000 دہشت گرد حملے ہوئے پاکستان پر اور 3,000 سے زائد شہادتیں ہوئیں. اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جون 2025 سے سرحد پار جو در اندازی ہے اس میں 36% اضافہ ہوا ہے. اور اس سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی جو رپورٹ حکومت ایک سامنے لائی ہے کہ 4,000 دہشت گرد خیبر پختونخوا میں آئے افغانستان سے، 1200 بلوچستان میں آئے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو طالبان کی ایک ایلیٹ قسم کی وہ ہے تحفظ امارات اسلامی فورس، ان کو بھی انہوں نے ایکٹیو کر دیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ وہ طالبان حکومت جس کو ہم سارے اپنا سمجھتے تھے اس پر ہماری وزارت خارجہ کو کہنا پڑا کہ خواہش ہے کہ افغانستان میں ایسی حکومت آئے جو افغان عوام کی حقیقی نمائندہ ہو. اور دوسری طرف افغان میڈیا اور ساؤتھ ایشیا انڈیکس کے مطابق ان کے جو پہلے بھی بتایا کہ وزیر داخلہ جو سراج الدین حقانی، ان کو انہوں نے گھر میں نظر بند کر دیا، حقانی نیٹ ورک غیر فعال کر دیا ہے. اور وجہ 2 صرف نقطے کہ یہ جتنے بھی پاکستان نے فضائی حملے کیے ہیں جو کیے ہیں اگر تو ان کی کوارڈینیشن سے کیے ہیں، اور پاکستان باقی رجیم کو ہٹا کر ان کو آگے لانا چاہتا ہے. تو یہ صورتحال ہے کابل میں. اور شہباز شریف ایسے نہیں کہہ رہے کہ نئی دلی افغانستان کو اکسا رہی ہے، طالبان کو اکسا رہی ہے. تو بڑا مشکل رستہ ہے، مجھے امید نہیں ہے کہ یہ آگے چڑھے گا کام. ٹھیک ہے جی، اس چیز کے اوپر آپ تینوں میں اور عمر چیمہ صاحب میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کے اوپر کہ چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو لے کر اب تھوڑی سی مشکل ضرور ہو جائے گی طالبان حکومت کے لیے. بہرحال باقی ہمارے تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاہدہ دیر پا نہیں ہے اور مستقل جو اصل پرابلم ہے اس کا حل شاید نہ نکل پائے. اب آبویسلی آنے والے دنوں میں اس کی بہت تیزی سے پیش رفت ہونی ہے، 25 کو ملاقات بھی ہونی ہے، دیکھتے ہیں اس سے کیا نکلتا ہے، پھر اس کے اوپر مزید تجزیہ تبصرہ کریں گے. ابھی اس معاملے کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیونکہ آپ کے سوالوں کے ساتھ واپس آنا ہے آفٹر بریک. ویلکم بیک جی. آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجے ہیں تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. عمر چیمہ صاحب سے شروع کرتے ہیں. سیاسی سوال ہے. چیمہ صاحب، وزیر اعلیٰ کے پی کہتے ہیں کہ 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش ہوئی، عوام کے ساتھ کھڑے ہونے والے سرکاری افسران کو ریوارڈ کیا گیا، باقیوں کے خلاف کارروائی ہوگی. کیا بیوروکریسی کو سیاسی ایجنڈے کے تابع کرنا اداروں کی آزادی کے لیے خطرہ نہیں؟ علینا، یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاپولزم جو ہے یہ اداروں کو تباہ کر دیتی ہے اور یہ جمہوریت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. اس میں میرٹ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، اس میں لائلٹی میٹر کرتی ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو ابھی
یہ انہوں نے بیان دیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بیوروکریسی کو کیا ایک میسج کیا جائے گا کہ کوئی لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے، کوئی جو ہیں جو پہلے ہی جن کو ایک منحرف تصور کر لیا گیا وہ ویسے ہی ان کو نکال دیا گیا، دتکار دیا گیا. تو آگے بھی یہ فیوچر میں بھی یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، تو اداروں کو بڑی مشکل سے ڈی پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، اور پھر یہی اسی طرح کے سو کال جن کو ہم کہتے ہیں نا جی کہ وہ عوام کے نمائندے ہیں، وہی عوام کے نمائندے آ کے دوبارہ سے اداروں کو خود تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا ہی ڈینجرس فینومینا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر یہی ہوگا کہ جو ایک بیوروکریسی ہے اس میں بھی پارٹی بن جائے گی کہ یہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے، یہ نون لیگ کا بندہ ہے، یہ پیپلز پارٹی کا، یا اے این پی کا ہے. تو اس کے بعد پرفارمنس میٹر نہیں کرے گی، لائلٹی میٹر کرے گی کہ اگر ہمارا بندہ ہے نو میٹر کہ وہ جتنا نالائق ہے اس کے لیے ہر جگہ پر اس کو ہر عہدہ مل سکتا ہے، اور جو بندہ کوئی نیوٹرل ہے، ایون جو نیوٹرل آدمی ہے نا اس سے بھی ڈرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ کسی دن ہمارے خلاف ہی رائے نہ دے دے، تو اس سے بھی محتاط رہتے ہیں اور اس کو اپنے سے ڈسٹنس پہ رکھتے ہیں. تو اس میں انسینٹیو جو ہے وہ یہی ہوگا کہ میں پرو پی ٹی آئی ہو جاؤں، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ میں کوئی ایک پروفیشنل ہو جاؤں. مطلب پہلے ہم سیاسی بھرتیاں کرنے کی بات کرتے تھے، یہ کنوینینٹ وے ہے کہ آپ سیاسی بیان دے کے تو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں. I mean, very sad but true. یہ اسی طرح چلے گا، اسی طرح ہی چلے گا کہ 2-3 ٹرم جو ہے وہ تیسری ٹرم چل رہی ہے پی ٹی آئی کی. تو اب بیوروکریسی کے لیے یہی میسج ہے کہ اگر آپ نے ادھر رہنا ہے، ادھر کام کرنا ہے، تو آپ پی ٹی آئی کی ہی بیوروکریسی بن جائیں. سر ویسے بیان تو ان کا آ گیا، لیکن صرف پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کرنا کیا ناانصافی نہیں ہوگی؟ باقی حکومتیں بھی تو ایسے ہی کرتی ہیں. میں تو لینا ابھی تو بات ہی پی ٹی آئی کی ہو رہی ہے نا جو آپ کر رہی ہیں، میں تو اس چیز کے سخت مخالف ہوں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، اور یہ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں نا، مجھے ان کے دوہرے معیار پر سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ ہمیشہ کہیں گے ہمیں ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی آئی جی کو، چیف سیکرٹری کو، کسی اور محکمے کے سیکرٹری کو انہوں نے ٹرم پوری کرنے دی ہو؟ اس میں یہ نہیں پتا چلتا کہ ایکسلنٹ پوائنٹ، ویری ویل میڈ. اس کے اوپر نا یہ بڑا دلچسپ نقطہ ہے، ہم چاہیں گے آنے والے دنوں میں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ابھی کیونکہ ذرا وقت کی قلت ہے تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن سوال جو بھیجے گئے ہیں اسی تک رہتے ہیں، اور پھر آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید بات کریں گے. تھینک یو عمر چیمہ صاحب. محمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں. محمل، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ مدارس کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کیا واقعی مدارس کے خلاف کوئی منظم مہم چل رہی ہے یا یہ سیاسی بیان بازی ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے محمل؟ دیکھیے رینا، ایسا لگتا تو نہیں ہے کہ کوئی مدارس کے خلاف جو ہے کوئی منظم مہم چل رہی ہے. دیکھیے اصل چیز کیا ہے رینا، کہ پاکستان میں جو مدارس ہیں ان میں بہت سارے ایسے جو چاہتے ہیں کہ وہ ریگولیٹ ہی نہ ہوں، یعنی کہ وہ ریگولیشن کے دائرے میں ہی نہیں آنا چاہتے. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ دنیا میں کہاں مجھے بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اسلامی ممالک کی اگر میں بات کروں، کہ جو مدارس ہیں وہ ریگولیٹ نہ ہوں، لیکن پاکستان کے اندر یہ کوئی بھی ان میں سے جو ہے نا وہ ریگولیشن کے آنا نہیں چاہتا. اور یہاں سے ہم نے یہ دیکھا ہے لینا کہ یہ ان ریگولیٹڈ مدارس کے اندر سے ہی جو ہے ایکسٹریمسٹ نکلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، یہ جو ٹی ٹی پی کے لیڈر ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ نور ولی مسعود کہاں سے پڑھے؟ پنجاب کے مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب اس طرح کے جو لوگ جو ایکسٹریمزم سیکھ کر وہاں سے نکلتے ہیں، پھر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، تو وہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے اور اس کو اگر حکومت جو ہے وہ دائرے کے اندر لانا چاہیے تو اس میں کیا برائی؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا یونیورسٹیز اور اسکولز بغیر رجسٹریشن کے آپریٹ کر سکتی ہیں؟ کیا وہ اس طریقے سے ڈگریز دے سکتی ہیں؟ یعنی کہ یہاں پر ایک ریفارم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ ریفارم یہ ہے کہ جی ان کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے. اگر کسی کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے نا، بتا دے کہ جی یہ بالکل یہ رجسٹرڈ تھا، سارا کچھ تھا، ریگولیشن بھی تھا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لگ ایسے رہے کہ یہ نا ریلیجس ٹچ دیا جا رہا ہے، یعنی سیاسی بیان بازی سے زیادہ میں کہوں گی کہ اگر جس طرح ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ اسلامی ٹچ ایک بہت زیادہ جس طرح پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، تو یہ وہ والی چیز کیا ہو رہی ہے. بہت سارے آپ کو پتہ ہے لینا کہ ایون اسلام آباد کے سینٹر کے اندر بیٹھ کر ہم اگر لال مسجد اور اس طرح کی جو بات کریں کہ وہاں سے کس قسم کے بیانات آتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خلاف آتے ہیں، پاک بھارت جنگ
के अंदर जिस तरह की बातें की गई, तो अब आप मुझे बताएं कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर क्या कर सकती है हुकूमत, और अगर कोई कब्जे की ज़मीन के ऊपर कोई बना हुआ है या अगर कोई इस तरह की जो जगह हैं और वो कोई रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुई, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन तो लिया जाएगा ना। ये कहना कि उनके खिलाफ एक्शन है, बिल्कुल सही। यानी आपके मुताबिक ना सिर्फ ये बयानबाजी है बल्कि इसके खिलाफ जो रिफॉर्म्स हो रही हैं हुकूमत की जानिब से वो भी होना चाहिए, दुरुस्त है, उनमें वज़न है। बहुत शुक्रिया महमल। भट्टी साहब से अगला सवाल करते हैं। भट्टी साहब, पूछा जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना की तश्कील से मुतल्लिक कि ये कहा जा रहा है कि बानी की मुशावरत के बगैर काबीना तश्कील नहीं दी जाएगी। क्या ये दुरुस्त फैसला है हुकूमत का, या फिर जो तनकीद कर रहे हैं इसके ऊपर और कह रहे हैं कि सियासत ज़दा किया जा रहा है हुकूमती मामले को, वो दुरुस्त है? मैं तो हैरान हूँ कि तनकीद किस पे हो रही है कि सियासत ज़दा किया जा रहा है, तो वो क्या गैर सियासी हुकूमत है? और जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और पूरे वज़ीर आज़म साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, तमाम मुस्लिम लीग और तमाम वज़रा और तमाम मुस्लिम लीगी लंदन पहुंचते थे और उस वक़्त तक वो कानूनी तौर पर इश्तिहारी भी थे और मुजरम भी थे, तो क्या उस वक़्त सारा कुछ जायज़ हो रहा था? क्या जब आसिफ अली जरदारी साहब बाहर थे और काबीना का इजलास एक मरतबा बाहर हुआ तो क्या जायज़ हो रहा था? तो या उस वक़्त ये सब ठीक था? हो क्या रहा है? यानी बात क्या वो कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त तक अपनी काबीना तश्कील नहीं दूंगा जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। तो फिर तो हम कहते हैं कि यार क्या सेंस, ये इसमें कोई सेंस है? काबीना तश्कील दो। कितनी बदकिस्मती की बात है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो अवामी वोटों से मुंतखब हुआ है, 145 के हाउस में 90 MP उसके पीछे हैं, और वो कह रहा है, वज़ीर आज़म को फ़ोन करके कह रहा है कि, और पंजाब हुकूमत को तहरीरी तौर पे कह रहा है, वफाक को भी तहरीरी तौर पे कह रहा है कि मुझे इमरान खान से मिलने दें, और नहीं मिलने दिया जा रहा। यानी ये है हैसियत एक चीफ एग्जीक्यूटिव के एक सूबे की। और वो क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है कि एक पुरानी काबीना है, वो नया है, पहली मरतबा MPA बना है, पहली मरतबा वज़ीर आला बना है, और बड़े लोग हैं जिन्होंने शामिल होना है। इमरान खान साहब का इनपुट लें कि किस, ये मेरी लिस्ट है, आप बताएं, ये हमने लिस्ट बनाई, इसमें बताएं किसको शामिल करें किसको ना करें। तो आपके ख्याल में ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये जायज़ है? इस पे नाकदीन की क्या तनकीद बनती है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि नाकदीन अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह फोकस करके बैठे हुए हैं। ठीक है सर, वो कुछ ऐसा उनसर जा रहा है कि कहीं इसको ब्लैकमेलिंग के तौर पे इस्तेमाल तो नहीं, आर्म ट्विस्टिंग के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, तो आप क्या समझती हैं मैडम शेख? आप मैडम शेख समझती हैं कि इस बात से पूरा पाकिस्तान कांप जाएगा, थर थर कांपेगा, ब्लैकमेल हो जाएगा, काबीना नहीं बनी, खुश होगा कि नहीं बनेगी? ओके, ठीक है। थैंक यू भट्टी साहब। वक्त की कमी की वजह से आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में फिर इस सवाल को हम रिविजिट कर लेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।